الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ الحمدللہ آج 22 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 117 نمبر انشاءاللہ ہوگا۔ آپ کے سوالات یہ ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں۔ انشاءاللہ ان پرچیوں کو بھی ہم کور کریں گے۔ پہلے کرنٹ افیئر کے طور پر کچھ چیزیں میں ڈسکس کر لوں۔ پچھلے 2 ویکس میں ہماری جو اتوار کی اسپیشل جو کرنٹ افیئر کے طور پر ڈسکشن ہوئی تھی، وہ اس وقت جو حماس اور اسرائیل کے درمیان جو ایک کنفلکٹ چل رہا ہے فلسطین کے حوالے سے، اس پہ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی۔ چونکہ وہ ویڈیو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی فارم میں بھی لوگوں نے اپلوڈ کی، مختلف ٹاپکس کے ذریعے مختلف انداز میں، اس میں بعض لوگوں نے شرارتاً کچھ کلپس بھی کاٹ کے اپنا لقمہ اس کے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہ کچھ تو لوگ قرآن پاک کے ساتھ بھی کرتے رہے۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ بار بار ان چیزوں کی کلیریفیکیشن دی جائے۔ وہ گفتگو پوری ایک ٹوٹیلٹی میں 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، اور اس میں ظاہر ہے کہ ایک اوورآل مقدمہ ڈسکس ہوا ہے، اس میں سے پک اینڈ چوز کرنا، کچھ اپنی مطلب کی بات نکالنا اور اپنا لقمہ میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کرنا کہ میں نے یہ بات یوں بیان کی ہے، تو یہ بالکل زیادتی والی بات ہے۔ تو آج والی جو ویڈیو ہے انشاءاللہ اس کی نیچے ہم ڈسکرپشن کے اندر لنکس ڈال دیں گے ان ویڈیوز کے، تاکہ اگر کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو اسی ویڈیو کو دوبارہ دیکھ لیں۔ بار بار چیزوں کی کلیریفیکیشن دینا ضروری نہیں ہوتا، اس سے پھر نئے ٹاپکس ڈسکس نہیں انسان کر سکتا۔ آج کل چونکہ اب یہ جہاد اور قتال والا معاملہ دوبارہ سے شروع ہوا، اور اس میں بھی چونکہ اسرائیل اور یہودیوں کا ایک بڑا ایشو آ ٹپکا ہے مسلمانوں کے اوپر، تو اس کی وجہ سے جو اینڈ آف ٹائم کے پوائنٹ آف ویو سے جو احادیث اور آثار ہیں ان کو لوگ ڈسکس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یہ صرف آج کل کے اسکالرز نہیں ہیں، ماضی میں بھی لوگوں نے بڑی کتابیں لکھی، اور اللہ کے فضل سے جتنی پیش گوئیاں کی کوئی ایک بھی صحیح ثابت نہیں ہوئی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کوئی انسیڈنٹ ہو نہیں جاتا، آپ وثوق کے ساتھ کسی چیز کے بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتے۔ اب یہ کہنا کہ جی جب انسیڈنٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد تو سب کو پتہ چل جائے گا، نہیں جناب، اس کے بعد بھی سب کو پتہ نہیں چلتا، سوائے ان لوگوں کے کہ جو لوگ خدا کو سیریس لیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ پہلے بتایا جائے تو اس کا فائدہ ہے۔ تو پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساری چیزیں بیان فرما دی، اور ظاہر ہے یہ ان لوگوں سے متعلقہ ہے جن لوگوں کے زمانے میں اس طرح کا معاملہ آئے گا۔ ورنہ آپ غزوہ ہند کو دیکھ لیں تو پچھلے 1000 سال سے غزوہ ہند ہو رہا ہے، اور ابھی تک ہوا نہیں ہے۔ اس کے اوپر لوگوں نے چندے کھائے، لوگوں نے لوگوں کے بچے ذبح کروا دیے، اور اسی طریقے سے تماشا چلتا رہا۔ یہی کچھ اب بھی ہو رہا ہے۔ اپنے مطلب کے لیے چیزوں کو جوڑنا، اور اس میں جھوٹی روایتوں کا بھی سہارا لینا، اور اپنی تھاٹس کو فٹ ان کرنے کی کوشش کرنا احادیث کے اندر ایک رزلٹ نکالنے کے لیے، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے۔ اور جو کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے، لوگ کہتے ہیں جی وہ دیکھیں جی انہوں نے تو بڑی پیاری اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اب ان سے پوچھیں گے جو آپ تفصیل بیان کر رہے ہیں، کیا یہ تفصیل اس طریقے سے قرآن و سنت میں وارد ہوئی بھی ہے؟ تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ جی یہ ہمارا خیال ہے۔ تو انہیں بتائیں کہ جو آپ کے بزرگ تھے وہ بھی یہی حرکت کرتے رہے۔ کتنے بڑے بڑے فقہا اور محدثین، مفسرین گزرے ہیں جنہوں نے یہ اسیسمنٹ کی تھی کہ یہ امت 1000 سال سے اوپر نہیں جائے گی اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ اللہ کے فضل سے 15ویں صدی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کم از کم آج کل کے جو تخمینہ لگانے والے لوگ ہیں، ان کی یہ اخلاقاً ذمہ داری ہے کہ اپنے ان بزرگوں کو کم از کم جھوٹا ڈکلیئر کریں،
اگر جھوٹا نہیں کہہ سکتے احتراماً تو یہ تو کہیں کہ ان کے تخمینے غلط تھے. تو پھر ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ کے بابوں کا یہ حال تھا تو تسی شاہی کوئی نہیں. ہاں تو یہ والی حرکتیں کرنا، مجھے بھی مختلف لوگ ویڈیوز مختلف سکالرز کی بھیج رہے ہوتے ہیں. اب میں نام نہیں لیتا چونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ کون سے سکالرز ہیں جو یہ اس قسم کی تباہ آزمائی کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نہیں جواب دیں. بھائی جواب تو ہوتا ہے جب کوئی بات قرآن و سنت سے کرے. جو بندہ اپنا تخمینہ لگا کے کوئی بات کرتا ہے تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ یار یہ قرآن و سنت میں لکھا نہیں ہوا. تو اس سے زیادہ سخت جواب لینا ہے تو پھر لعنت اللہ علی الکاذبین یہی دیا جا سکتا ہے. تو ہمیں اس معاملے میں معذور تصور کریں، اس قسم کے تخمینے ہم نہیں لگا سکتے اور اس میں سے نکالنا کچھ بھی نہیں ہے. لوگ باتیں کرتے ہیں اور صرف نمبر ٹانگنے کے لیے. دنیا دار قسم کے لوگ، لگژریس لائف گزارنے والے لوگ، اور وہ حکومت وقت سے مطالبہ کر رہے ہیں جی آپ بارڈر کھول دیں، جی ہمیں جانے دیں وہاں. تو میں تو گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں گا کہ بارڈر کھول دیں، جان چھڑا لیں ان سے ایک دفعہ. بڑا اچھا موقع ہے. ان کو آپ بائی شپ بھیجیں میڈیٹرینین سی میں، غزہ کے پاس جو پورا پورشن لگ رہا ہے 41 کلومیٹر کا، ٹھیک ہے، وہاں جائیں، اپنے اپنے بزرگوں کو مدد کے لیے پکاریں اور دیکھ لیں گے ہم کہ کیا اینڈ رزلٹ نکلتا ہے. ڈنڈوں کے ساتھ، سوٹوں کے ساتھ اس طریقے سے جہاد نہیں لڑا جاتا. نہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ آپ نے بغیر اسباب کو اختیار کیے ہوئے، صرف مسبب الاسباب پر تکیہ کرتے ہوئے اپنے معاملات کو آگے لے کے چلنا ہے. ایسا تو نہیں ہوتا. ورنہ تو آپ کو بتایا جاتا کہ 10 دفعہ دروشی پڑھ لیں تو آپ کی بھوک ختم ہو جائے گی، 10 دفعہ سبحان اللہ پڑھ لیں تو آپ کی پیاس ختم ہو جائے گی. اس طرح تو نہیں ہوتا، ایسا تو نہیں ہوتا. تو اس لیے یہ کہانیاں کرواتے ہیں، آپ سنتے رہیں اور پھر میرے خلاف ویلاگز بنا رہے ہوتے ہیں جس طرح میں نے یعنی پابند کیا ہوا انہیں وہاں نہ جانے پہ، یا بارڈر کھولنا میری ذمہ داری ہے. بھئی میں نے کوئی آپ کو روکا ہوا ہے؟ میں تو آپ کو گراؤنڈ ریئلٹیز بتا رہا ہوں. جہاد سے نہیں روکا بھائی، لیکن آپ کو بتایا کہ جہاد کس طریقے سے ہونا ہے، کن لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ انہوں نے آرمڈ کنفلکٹ کرنا ہے، کس نے فائنینشیل سپورٹ دینی ہے، اور یہ معاملات کس طرح چلنے ہیں. ایسے نہیں ہونا کہ ہر بندے نے بندوق اٹھانی ہے، نہ ہر بندے کو بندوق مل سکتی ہے. تو ہماری طرف سے جو ان پٹ ہے ہم وہ دیں گے، لیکن یہ والی ان پٹ دینا، جس طریقے کی ان پٹ یہ چاہ رہے ہیں، تو وہ تو ہمیں تو تابوت ہی ارینج کرنے پڑیں گے ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے. اس جہاد کو نقصان ضرور ہوگا، اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. اور پھر یہ آگے کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب روک رہے ہیں. بھئی میں نے کب روکا ہے؟ جاؤ، جان چھوڑو ہماری، سارے پہنچ جاؤ وہاں. میں نے کیوں روکا ہے؟ میں نے تو تب روکا ہو کہ میں نے کسی کو باندھ دیا ہو یا کوئی کرفیو لگا دیا ہو. نہ میں گورنمنٹ کے اندر ہوں، نہ میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر ہوں. جائیں بھئی، آپ کو کس نے روکا ہوا ہے؟ آپ لوگ اپنے پولیٹیکل گینز کی خاطر دھرنے دے سکتے ہیں. آپ کیوں نہیں دھرنا دے رہے ہیں؟ آپ بارڈر کھلوانے کے لیے بڑھو نہ جڑیں، کیوں نہیں دے رہے؟ میں نے روکا ہوا ہے، میں نے پابندی لگائی ہوئی ہے. تو بس صرف ایک پوائنٹ سکورنگ کرنے کے لیے. اس میں سے جو اصل چیز نکالنے کی وہ یہ ہے کہ اینڈ پہ انہوں نے آپ کو اپنا اکاؤنٹ نمبر نیچے شیئر کروانا ہوتا ہے کہ جی آپ تو پہنچ نہیں سکتے، ہمیں پتہ ہے، تو ہمارا رابطہ ہو گیا، ہم انشاءاللہ آپ ہمیں چندے دیں، ہم وہاں پہنچا دیں گے. وہاں آپ ذرا مصر کے بارڈر کے اوپر دیکھیں، آلریڈی جو مصر کے لوگوں نے جتنی امداد بھجوائی ہوئی ہے نا، ابھی تو کل رات کو انہوں نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے اور کچھ 20 کے قریب ٹرک انٹر ہونے دیے ہیں. تو یہاں سے کوئی امداد نہ بھی بھیجے، آلریڈی مصر کے لوگوں نے اتنا کچھ بھیج دیا ہے کہ جتنے لوگ ہیں ان سے کئی گنا زیادہ انہوں نے راشن ان کے لیے اویلیبل کر دیا. تو مہربانی کر کے یہاں آپ کسی کو اس طریقے سے چندہ نہ دیں، یہ انہی کے اوپر لگنا ہے، کیونکہ یہ لوگ وہاں پہنچ نہیں سکتے ہیں، نہ پہنچا سکتے ہیں، نہ ان کا پہنچایا ہوا وہاں ایکسیپٹ ہونا ہے. وہ آپ کو پتہ ہے، وہ تو مصر کے ساتھ حالانکہ اسرائیل کے بڑے اچھے تعلقات ہیں، اس کے باوجود وہ تو ان کی چیزوں کو بھی بغیر تلاشی کے اندر نہیں جانے دے رہے. کتنا پریشر ہے اس کے باوجود.
ان لوگوں کی چیزیں کہاں انٹر ہونے دینی ہیں؟ تو یہ کچھ بھی نہیں ہونا، یہ پیسے انہی کی جیبوں میں